اور اس کے بعد گھر جا کے اپنی بیویوں سے ٹونٹنگ شروع کر دیتے. اچھا مومن کا مذاق تو چل جائے گا, مذاق سے زیادہ پیغمبر نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جنہیں ان کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے اور وہ چیخ و پکار کر رہی ہیں. بال کھینچے نا, وگ نہ لگی ہو ورنہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی, لیکن اگر اصلی بال ہے اور وہ کھینچا جائے بالوں سے باندھا گیا. اور میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جن کی زبان میں سوراخ کر کے اس میں رسی سے ان کو باندھ کے لٹکائے گئے زبان سے, اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ان کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا, اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ ان کا آدھا جسم پیر وہ جہنم کے کنویں کے اندر جا رہے ہیں, وہ جل رہی ہیں. پیغمبر نے تفصیل بھی بتائی, لیکن اس وقت تفصیل بتانے کا وقت نہیں رہا. ایسا نہیں ہے کہ میں مجمع سے ڈر کے یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں, نہیں, یہ تو میری زندگی بھر کی محنتوں کا خلاصہ ہے, وقت آج نہیں رہا. اور پھر بیٹی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایسی کہ جسے ایک جہنم کے ایک صندوق میں بند کیا گیا, وہ اندھی بھی ہے, وہ گونگی بھی ہے, وہ بہری بھی ہے, اور جزام اور برس کے مرض سے اس کے جسم کا گوشت گل گل کے گر رہا اور وہ فریاد کر رہی. اور میں نے پھر دیکھا کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں پورا آگ میں رکھا گیا, جیسے باربیکیو کی آئٹم کو آپ اس طرح آگ میں رکھ کے لٹتے پلٹتے ہیں, اور ان کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا. اور پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جن کا جسم گدھے کا ہے, سر خنزیر یعنی سور کا, اور ان کو منہ کے راستے سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا. پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جو کتے کی شکل میں آئیں. اب ذرا دیکھیے اصل حدیث لوگ بھول جاتے ہیں, مذاق جب اڑاتے ہیں نا, کس کا, بظاہر میرا مذاق اڑاتے ہیں, اصل میں امام کا مذاق اڑا رہے ہیں, رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, جو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں. یہ دیکھا نہیں, مولانا کتا نہیں کہا ہوگا, پیغمبر نے کتیا کہا ہوگا. دیکھیے اب یہ اردو زبان کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں, وہ پوری حدیث اور رسول خدا اور شہزادی فاطمہ کا مذاق. پیغمبر نے کہا کچھ عورتوں کو دیکھا کتے کی شکل میں آئی, اور ان کے جسم میں ایک طرف سے آگ داخل کر کے دوسری طرف سے نکالی جا رہی, اور پورا جسم ان کا اندر سے جل رہا. کہاں تو رسول رو رہے اور کہاں مولا کائنات اور شہزادی دونوں پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر یہ بھی رونے لگے. وہ یاد ہے نا آپ کو, وہ بڑھیا رو رہی تھی تو وہ نابینا آئے تو انہوں نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا, تو وہ بھی رونے لگے. تو بلال آئے تو کہا میں تمہاری مدد کروں گا, بلال بھی رونے لگے. وہ واقعہ ذرا مذاق والا ہے, یہ واقعہ بہت سیریس. اور روتے روتے شہزادی نے کہا, عورتوں کا تذکرہ ہے نا, تو طلب کے سیدہ نساء عالمین, عورتوں کی سردار, بابا آخر یہ ہوا کیسے؟ اس میں دو تین چیزیں میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ وہ بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں, ممبر کی تہذیب بھی ہے, وہ بتانا مناسب. کہا جو عورت بالوں سے باندھ کے لٹکائی گئی تھی, یہ وہ تھی جو نامحرم سے اپنے بال نہیں چھپاؤ. کتنے سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال ہی تو تمہاری عمر ہوگی. بھئی 70 سال کے بعد تو عورت پر بالوں کا پردہ بھی معاف ہو جاتا ہے, وہ اب بال کھول سکتے. اور 9 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے 50-55 سال کے مزے کے لیے. اب پتہ نہیں اس میں کیا مزہ ہے, مزے کے لیے. جو لاکھوں سال کے عذاب کو برداشت کرے اس سے زیادہ احمق, بے وقوف, یا قرآن کے الفاظ میں ان الانسان لفی خسر, گھاٹے والا سودا اور کیا ہوگا. نامحرم سے بال نہیں چھپانا. اور جو عورت اپنی زبان کے ذریعے سے لٹکائی گئی تھی, یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت و تکلیف دے. ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا کے بعض علاقوں میں رواج, سب جگہ نہیں, شریف گھرانوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا, لیکن بعض علاقوں میں رواج کہ شوہر بیوی کو مارنا اپنا حق سمجھتا ہے, اور بیویاں شوہر سے مار کھانا بھی اپنی ذمہ داریوں میں سمجھتی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ میں خواتین کا درس دے رہا تھا, شہر کا نام بھی نہیں لیتا. 15-20 عورتیں, انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ رات کو مجلس بھی پڑھتے ہیں, خواتین کے درس تو دن کو ہوتے ہیں, آج مجلس میں ضرور پڑھیے گا, ہمارے شوہروں کو بتائیے گا, بے شک ہمیں مارے لیکن اتنا نہ مارے, ذرا کم مارا کر. میں نے کہا اس کے لیے تو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے, لیکن وہ اس طرح مجھ سے کہہ رہی جیسے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ ذرا سی بات ہو بیوی کو اس نے ایک تھپڑ جڑا اور مارا. یہ عورتیں کہہ رہی ہیں, یہ سمجھ کے کہ یہ تو اسلام میں شاید آ گیا ہے حکم, حرام ہے حرام. اگر اس طرح سے بھی ہاتھ لگا کہ اس کی کھال کا رنگ بدل گیا تو دیت واجب, اور ذرا جا کے دیکھیے دیت کی مقدار کیا ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ کب اٹھتا ہے, جب عورت کی زبان نہیں رکتی. یہ زبان شوہر کو اذیت دینے والی عورتیں, کہا کہ ٹھیک ہے
وہی بات کتنے سال زبان کا مزہ چکھا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور اس کے بعد اس کی سزا کتنی، کم سے کم جو ہے مرنے سے لے کے قیامت تک۔ اب یہ قیامت کی بات چھوڑیے، وہ تو بات کا مسئلہ، اور حدیث رسول روتے ہوئے سنا رہے ہیں، شہزادی روتے ہوئے سن رہی، اور وہ عورت کے جسے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا، یہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، وہ والا حق جس کے لیے شادی کی جاتی، اور وہ عورت جسے آدھے جسم پاؤں سمیت جہنم کے کنویں میں رکھا گیا، یہ وہ ہے جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جاتی۔ شریعت کے کتنے ہی مسئلے اجتہاد ہو رہا ہے، مجتہدین کے فتوے ہیں، بدل رہے ہیں، آپ نے 50 سال پہلے کچھ سنا، آج کچھ سنا، اس مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بغیر اجازت کے شادی شدہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا حرام، اجازت مینس شوہر کی اجازت۔ اور وہ عورت کہ جسے آگ کے پورے صندوق میں بند کیا گیا، لفظ تھا جہنم کا صندوق، جہنم کا صندوق آگ سے بنایا جاتا، جہنم میں آگ ہی تو ملتی ہے، اور کیا ملے گی؟ کس چیز سے بنائیں گے؟ جس چیز سے بنائیں گے وہ جہنم میں پگھل کے رہ جائے گی۔ آگ کا صندوق اس میں بند کیا ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، اور یہ سارا، اور سانپ اور بچھو بھی اس کے اوپر مسلط اس صندوق کے اندر کا۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے غسل صحیح نہیں کرتی تھی، گندی رہا کرتی تھی، اور غسل صحیح نہ ہونے کی بنا پہ نمازیں بھی اس کی غلط تھی، اور یہ نمازوں میں لاپرواہ بھی تھی۔ اب اگر یہی کام مرد کر رہا ہے تو یہی سزا اس کو بھی ملے گی۔ اور بیٹی فاطمہ وہ عورت جس کے جسم میں آگ داخل کی جا رہی ہے، اور منہ سے اور اس کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس کو کھلایا جا رہا، یہ وہ عورت ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی۔ پڑوسی 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 3 دن موضوع یہ رہا، اگرچہ پوری مجلس نہیں تھی، لیکن بہرحال موضوع رہا۔ اور وہ عورت جس کا جسم گدھے کا تھا اور سر اس کا خنزیر کا تھا، اور اس کے سر پہ سینکڑوں عذاب آ رہے تھے، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں سے حسد کیا کرتی تھی اور نمامہ تھی۔ حاسدہ و نمامہ، یہ میں نے کہا کہ پیغمبر ہی کا لفظ عربی کا سنا، حاسدہ حسد کرنے والی۔ عورتوں میں بہت جیلسی ہوتی، اس نے وہ کپڑے پہنے تو میں کیوں نہ پہنوں، کپڑے اس عورت نے پہنے شامت آپ کی آتی، کیونکہ خریدنا تو آپ کو ہی ہے نا، اس نے وہ زیور پہنا تو میرے پاس کیوں نہ ہو۔ اچھا یہاں تک کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب حسد اس میں آتا، یہاں تک تو حسد نہیں، لیکن حسد، اب یہ حسد اتنا بڑا موضوع ہے کہ میرے پاس آج تو وقت نہیں، آج شب جمعہ، قبر کو یاد کرنے کی رات ہے، یہ ہوگا قبر۔ اور نمام مانے چغل خور، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا۔ تو وہ جو ایک اردو کا بہت عامیانہ سا محاورہ، یعنی ذرا سلینگ، چوٹی آئی چیز چھپاؤ، لتری آئی بات چھپاؤ، چور آئے تو چیزوں کو چھپا لو ورنہ غائب، اور لتری جو ہے نا وہ بہت پرانی اردو ہو گئی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بات چھپاؤ کہ نہ چھپاؤ، لیکن گدھے کا جسم ہوگا، سور کا سر ہوگا، ایک کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے گا، اصحاب کہف، لیکن سور تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو طے شدہ بات۔ یہ وہ عورت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت میں بھی یہ اسی طرح سے آئے گی، وہ تو قبر کے عذاب کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو معافی مل جائے۔ اور وہ عورت جو کتے کی شکل میں لائی گئی اور جسم کے ایک حصے میں آگ داخل کر کے دوسرے حصے سے نکالی جا رہی، یہ وہ عورت ہے جو گانے بجانے کا کام کرتی ہے اور گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہوتی ہے۔ اور اس وقت بھی شہزادی نے روتے ہوئے کہا کہ بابا کتنی بد نصیب اور بدقسمت وہ عورت جو آپ کا کلمہ پڑھ کے بھی اس عذاب میں مبتلا ہو، جسے رحمت للعالمین مل جائے، جسے شفیع المذنبین مل جائے، اور پھر بھی اس کے اوپر یہ عذاب آ جائے۔ جیسے امام نے کہا کتنا بدقسمت ہے جسے رمضان مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکا، کتنا بد نصیب ہے جسے حج کا عرفات مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا، اور ان سب سے زیادہ بد نصیب ہے جسے رحمت للعالمین کی نبوت اور رسالت ملی، شفیع المذنبین کا کلمہ ملا، اور پھر بھی وہ اپنی حرکتیں بدلنے کو تیار نہیں۔ یہ والی حدیث شاہ عبدالعظیم حسنی نے، جن کی زیارت آپ تہران میں کرتے ہیں، 9ویں امام سے سنی، جنہوں نے 8ویں سے سنی، اور 8ویں نے سلسلہ پہنچایا اپنے دادا علی تک، اور میرے مولا نے کہا کہ میں نے اور فاطمہ نے براہ راست رسول خدا سے سنا۔ لیکن جس آیت سے میں نے مجلس شروع کی تھی، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، قرآن نے کہا استغفار کیا، سجدے میں گر گیا، اپنی غلطی مان لی۔ جب تک کہ آدمی زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا،